کسی جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اس کا دوست کوئی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی جانور کو اپنا دوست بنائے جس کے ساتھ وہ وقت گزار سکے۔ یہ سوچ کر ہاتھی کسی جانور کی تلاش میں نکلا۔ اسے ایک درخت پر بندر نظر آیا۔ ہاتھی نے بندر سے پوچھا، بندر بھیا، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ بندر بولا، میاں ہاتھی، تم اتنے بڑے ہو اور میں ایک چھوٹا سا جانور ہوں۔ میں درخت پر رہتا ہوں اور زمین پر، تم میری طرح درخت پر نہیں چڑھ سکتے۔ میری اور تمہاری دوستی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بندر کی بات سن کر ہاتھی اداس دل کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ وہ تھوڑی دور پہنچا تھا کہ اسے ایک خرگوش نظر آیا۔ ہاتھی نے خرگوش سے کہا، بھیا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اچھے دوست بن جاؤ۔ خرگوش نے ہنس کر کہا، ہاتھی صاحب ذرا اپنا جسم دیکھو اور مجھے دیکھو، میں ایک چھوٹے سے بل میں رہتا ہوں۔ تم میرے گھر نہیں آ سکتے، میری اور تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر خرگوش جلدی سے اپنی بل میں گھس گیا۔ اداس ہاتھی ایک درخت کے ساتھ کھڑا تھا کہ اسے جنگل کے سب جانور بھاگتے نظر آئے۔ ہاتھی نے بھاگنے والے جانوروں سے پوچھا، آپ سب کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ جانوروں نے کہا، جنگل کا بادشاہ شیر آ گیا ہے، تم بھی جلدی بھاگو ورنہ وہ تمہیں بھی چیر پھاڑ ڈالے گا۔ ہاتھی نے جب شیر کو دیکھا کہ وہ ہرن پر حملہ کر رہا ہے تو اس نے شیر سے کہا، جنگل کے بادشاہ کیوں معصوم جانور پر حملہ کر رہے ہو؟ شیر نے غصے سے ہاتھی کی جانب دیکھا اور بولا، تم کون ہوتے ہو میرے کام میں مداخلت کرنے والے؟ تمہاری اتنی جرت، ٹھہرو میں ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ شیر یہ کہتے ہوئے ہرن کو چھوڑ کر تاڑتے ہوئے ہاتھی کی طرف لپکا۔ ہاتھی نے شیر کو اپنی سونڈ مار کر نیچے گرایا اور اپنی بھاری ٹانگ اس پر رکھ دی۔ ہاتھی کے وزن سے تو شیر کی جان ہی نکل گئی۔ شیر نے دل ہی دل میں سوچا، ہاتھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے لڑنا جان گنوانے کے مترادف ہے۔ وہ من منانے کے انداز میں بولا، ہاتھی بھیا میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ ہاتھی نے اپنی ٹانگ اس پر سے اٹھا لی۔ وہ ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سب جانوروں نے ہاتھی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آج سے ہم سب آپ کے دوست ہیں کیونکہ آپ مصیبت میں ہمارے کام آئے، اور دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔